السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے 4 اعمال۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1334۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسلم حدیث نمبر 54۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے اختیار کر لو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کر دو۔ بخاری حدیث نمبر 12۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ مسلم حدیث نمبر 1028۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں بھی یہ کام جمع ہو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی حدیث نمبر 2527۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے یعنی محلات ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے عمدہ کلام کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، نفلی روزوں کی پابندی کی، اور رات کو اس وقت رضائے الہی کے لیے تہجد پڑھی جب لوگ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔